یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، سانحہ ہے، اور کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے، نتیجہ ہے ان 17 سالوں سے اس شہر کو اور اس صوبے کو جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ ایمبولینس ٹائم پہ اس لیے نہیں پہنچی کہ ایمبولینس چلانے والے کسی کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، اور چھٹی کا دن ہے، سب گاؤں جا چکے تھے۔ پولیس اس لیے ویکینڈز پہ شہر پہ نہیں ہوتی کہ ویکینڈ بنانے اپنے گاؤں اور دیہات میں چلی جاتی ہے، دوسرے شہروں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ شہر اس ملک کا حصہ ہے یا نہیں؟ کبھی کوئی ایسا شہر ہے، اگر پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، اور لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، اور کوئٹہ میں کوئٹہ کی پولیس ہے، اور لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ یہ کس طرح قومی مفاد میں اور قومی دفاع کے لیے اہم ترین نقطہ ہے کہ کراچی کے معاملات میں کراچی کے لوگ شامل نہ ہوں۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت آپ سے اس شہر کے 88% مینڈیٹ بات کر رہا ہے آپ سے۔ اس شہر کے بدلتے ہوئے تقاضے، اور وہ شہر جو بارود کی ڈھیر پر آباد ہے، نفرتوں کی چنگاریوں سے اس کو روشن رکھا گیا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی حادثہ اس بارود میں آگ لگا سکتا ہے۔ ہم اس شہر کے بدلتے ہوئے حالات اور اس کے لیے آپ کی وزراء، آپ کو نہیں، آپ کی وزراء کو تلاش کر رہے ہیں مہینوں سے، کہ ہمیں آپ سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے اور میڈیا کے تھرو بات نہ کریں۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہم نے تو پاکستان کے حق میں اور کراچی کے تقاضوں کے تحت کسی ایسے سوگ کا اعلان نہیں کیا۔ 100 لوگوں کے اس حادثے میں شہادتوں کا خطرہ ہے۔ ویسے تو شہر کی دکانیں بند ہو جانی چاہیے تھی اس سوگ کے اندر، ہمیں تو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم تو کوئی مطالبہ نہیں رکھتے جناب، کیونکہ امید ہی نہیں رکھتے، اور اپنے ان مطالبوں کو پیش کرنے کی اب ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہم اس شہر میں چندہ کر کے ہی شہر دوبارہ بنا دیں گے، اور بنایا ہے۔ آج جو کچھ بھی اس لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے آلات ہیں، وہ اس دو ادوار میں جبکہ ایم کیو ایم کے پاس میئرشپ تھی، اس شہر کی ذمہ داری تھی، اس نارکل سے لے کر، اور جو آخری دفعہ یہاں سے آگ بجھانے کے آلات اور گاڑیاں گئی ہیں، وہ وفاق سے ہم نے لے کے گئے۔ جو ایک دن آج ایک نیا جناب محترم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، مجھے نہیں پتا کیا ضرورت تھی اور کس ضرورت کے تحت ایوان صدر میں سندھ کا مقدمہ لڑا ہے، اور وہ اعداد و شمار بتائے ہیں جو بڑے قابل توجہ ہیں۔ وہ جہاں سے کھڑے تھے اور جس زاویے سے دیکھ رہے تھے، ان کے اعداد و شمار ٹھیک ہوں گے، لیکن جہاں سے ہم کھڑے ہیں اور اپنے شہر میں کھڑے ہیں، حقائق کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں سے ہم کھڑے ہیں اور جس زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اعداد و شمار ہمیں مختلف نظر آتے ہیں۔ آگ بجھانے کے آلات بھی سندھ حکومت، جس کے بجٹ کا 97% کراچی دیتا ہے، وہ صوبائی حکومت کا فراہم کردہ نہیں ہے۔ جن اسپتالوں کو آپ دکھا رہے ہیں، وہ کراچی کے تاجر چلا رہے ہیں۔ جو سائبر نائف دکھایا جاتا ہے، وہ کراچی کے تاجر دکھا رہے ہیں۔ آپ کی حکومت اور صوبائی حکومت کے فنڈ سے نہیں یہ چل رہے، وہ بلکہ ان
अस्पतालों से कराची के मुखैर हजरात जो कुछ दे रहे हैं उससे भी पैसा बन रहा है। कराची में जो कुछ हो रहा है, मैं ये बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर डिटेल बताएंगे हमारे साथी। जो कुछ हो रहा है, मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि सब कौमी इत्तेफाक राय से हो रहा है। पूरा पाकिस्तान एक पेज पे नज़र आता है इस हवाले से, और हम तना खड़े नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल में खालिद भाई ने अच्छी खासी तफसील आपके सामने रखी। जो सानिया आतिश ज़दगी गुल प्लाज़ा है, ये सिर्फ गुल प्लाज़ा में आग नहीं लगी, ये कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है। उनके दिल जो पहले ही जले हुए हैं अनगिनत, एक लामतनाही सिलसिला है 18 सालों से, ख़ास तौर पर नाइंसाफ़ियों का, महरूमियों का और इम्तियाजी सलूक और सोतीली माँ से बदतर सलूक का, और बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी जो 18 सालों से वहाँ कायम है। उनके दिल पहले ही जले हुए हैं, अब उनके दिल में आग लगी है। ये गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, सिर्फ वहाँ आग नहीं लगी, लोगों के दिलों में आग लगी। और ये कराची के चप्पे चप्पे में ये आग लगी है। ये और बात है कि किसी को अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हालात को इसी तरह हालात के ही रहम करम पे छोड़ा गया तो फिर ये आग जगह जगह लगेगी, दिलों से ये आग बाहर निकलेगी। कीमती जानों का ज़िया, 80 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता हैं, कोई 40 के करीब लोग जहां बहक हो चुके हैं। तो खुदा रहा इसे कौमी सानिहा तो करार दें कि ये नेशनल ट्रेजेडी है। ये सिर्फ वहां जो 1200 दुकान के मालिकान और उनके साथ जुड़े हुए 5-5 या 10-10 जो मुलाजमीन होते हैं, सेल्समैन, और फिर उनकी पूरी एक सप्लाई चेन है जहां से उन्होंने माल खरीदा। अरबों रुपए का माल जलकर खाकस्तर हुआ, कीमती जानों का ज़िया। ये कोलोसल लॉस है, ये बहुत बड़ा सानिया है ये। तो इस पर वफाकी हुकूमत को कम अज़ कम सूबाई हुकूमत से भी अब कोई हिसाब किताब करना चाहिए कि गुज़िश्ता 18 सालों में 25,000 अरब रुपए से ज़्यादा वफाक ने दिए हैं, NFC के ज़रिए से दिए हैं, तो वो पैसे कहाँ गए जो NFC के ज़रिए से आए, और जो हर साल 1000 से ऊपर अरब रुपए खुद हुकूमत सिंध के वसाइल हैं, और जिसमें भी कराची का हिस्सा 90% है। वफाक में हमारा 65% कंट्रीब्यूशन। अब उस शहर के साथ अगर ये सलूक हो कि अब ये हम ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये हकायक है ना, ये तो सामने रखेंगे। ये तज्जियों में आए, तबसरे में आए कि वजीर आला वहां पर 22 घंटे के बाद पहुंचते हैं और मेयर कराची 23 घंटे के बाद पहुंचते हैं। ये एहसास, दर्द और फिक्र की बात है कि ये जो माला झपते हैं कराची की, और ये जो कहते हैं कि हम कराची में ये कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वहां पर बस ये कहने की देर थी कि वहां दूध की नहरें बह रही हैं कराची में भाई, और कराची तो कहां से कहां पहुंच गया। 2 दिन बाद ही पता चल गया कि कहां पर कराची खड़ा है। तुमने ले जाके कहां कराची को खड़ा कर दिया है। ये कौमी सानिया है, और ये सानिया इस बात की गम्माजी है कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट अगर सबसे बड़ा कहीं पर है तो वो कराची में है, कि कराची का कोई पुरसान हाल नहीं।
ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا, وہاں پہلے نمبر کی. اب کس طرح وہ الیکشن چھینا گیا, حلقہ بندیوں میں کیا دھاندلا ہوا, وہ الگ کہانی میں اس کی تفصیل میں. 50 سیٹیں ہماری کم کی گئی, ہم نے بائیکاٹ کیا, تو چلے چھین کر آپ کا میئر آ گیا, اب آپ کا میئر ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے, ان کے پاس بھی 8 ٹاؤن ہے. تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی, یہ 3 ٹاؤن ان کے پاس بھی ہے. تو یہ تینوں جماعتیں 3 سال ہو گئے بلدیاتی انتخابات کو. جنوری 11 یا 14 2023 میں الیکشن ہوئے تھے. 3 سال کے بعد اب یہ حالات ہیں, سڑکیں, گٹر, پانی وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت ارشی مال جلا, اس وقت ایس او پی بنا لیتے, فائر فائٹنگ ڈیوائسز لگا دیتے, تاجر تنظیموں کو انگیج کر لیتے. اس کے بعد آر جے مال, وہاں پر آتش زنی کا واقعہ ہوا, پھر وہیں پر سمن بکمن گمن بہرے کانوں پر ساری باتیں جا رہی ہیں. مغرور دماغوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے, گھمنڈ, مطلوق العنانی, عاقبت ناندیشی. 18 سالوں سے کالونی بنا کے رکھا ہے کراچی کو. اب یہ آگ لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہے, یہ گل پلازا تک محدود نہیں رہے گی, یہ کراچی کے چپے چپے میں پھیلے گی. ایک واقعہ ہوا تھا بشرا زیدی کا, تو وفاق نے آ کے, چیف سیکریٹری نے آ کے ایک مسعود الزما کمیشن بنایا تھا, اور کراچی کے مسائل پر بات ہوئی تھی, اور پھر کراچی کے منصوبے. اسی لیے خالد بھائی کی سربراہی میں ہم نے پہلے سے ان ساری باتوں کا تدارک کرنے کے لیے, ایک کنسنسس بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان, تمام مذہبی جماعتیں, تمام اسٹیک ہولڈرز, وکلا ہوں, تاجر ہوں, کوئی بھی ہوں, ڈاکٹرز ہوں, صنعت کار, سرمایہ کار, میڈیا کے لوگ, ہم نے یہ مہم شروع کی ہے خالد بھائی کی سرپرستی میں, کراچی بچاؤ مہم. کیونکہ پہلے کہتے تھے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, اب کراچی کو اس نہج پہ پہنچا دیا سندھ کے وڈیروں, جاگیرداروں نے, وہاں کے ظالموں نے, جابروں نے وہاں پہنچا دیا کہ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا. 5th کالمسٹ جو پاکستان دشمن اگر وہاں ہے تو وہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. 1200 خاندان کو اب کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ آپ نے کیا آباد والوں سے میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ آئیں گے, اپنی مہارت دیں گے, کیسے کرنا ہے, یہ عمارت گرے گی کیسے, بنے گی کیسے؟ دوسرا, پھر آپ نے آباد والوں کے ساتھ ساتھ کیا مختلف بینکوں کے ساتھ میٹنگ کی کہ ریہیبلیٹیشن میں وہ کیا کوئی سافٹسٹ لون کا جو سلوک رواں رکھا گیا ہے مرکز کی طرف سے بھی اور صوبے کی طرف سے, وہ سلوک ایسی بے اتنائی ہے, ایسی لا تعلقی, ایسی بے حسی جو اس سے پہلے کسی ملک کے حکومتوں کی اپنے معاشی ہب, ترقی کے انجن جیسے شہر کے لیے کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. یہ ساری صورتحال ہے. اب اس کے بعد آپ فیصلہ کریں, اگر گورنر سندھ پوری رات وہاں کھڑے نہ ہوتے, کامران ٹیسوری وہاں نہ آتے, تو قوم کار کو رات کو 1:30 بجے جگانا آسان نہیں تھا.